مجھے آپ سے طلاق چاہیے۔ فروا کی لرزتی ہوئی آواز کمرے کی خاموشی میں گونجی تو لیپ ٹاپ پر تیزی سے چلتی شیروز کی انگلیاں اچانک رک گئیں۔ چند لمحے وہ ساکت بیٹھا اس کی طرف دیکھتا رہا، جیسے اسے یقین ہی نہ آیا ہو کہ یہ الفاظ واقعی فروا کے منہ سے نکلے ہیں۔ آہستہ سے اس نے لیپ ٹاپ بند کیا، کرسی سے اٹھا اور ٹھہرے ہوئے قدموں سے اس کی جانب بڑھنے لگا۔ شیروز کو اپنی طرف آتا دیکھ کر فروا بے اختیار ایک قدم پیچھے ہٹی، دوسرا اور پھر تیسرا، یہاں تک کہ اس کی پشت دیوار سے جا لگی۔ شیروز اس کے بالکل سامنے آ کر رکا۔ دونوں کے درمیان اب صرف چند انچ کا فاصلہ تھا۔ اس کی گہری نظریں مسلسل فروا کے چہرے پر جمی تھیں، جبکہ فروا خوف سے نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ ابھی تم نے کیا کہا؟ اس کی آواز پر سکون ضرور تھی، مگر اس پرسکون لہجے میں چھپا غصہ فروا کے وجود کو لرزا گیا۔ میں نے کہا۔ اس کی آواز بری طرح کانپ گئی۔ مجھے آپ سے طلاق چاہیے۔ ایک لمحے کے لیے پھر کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ پھر اچانک شیروز کے لبوں پر بے یقینی بھری مسکراہٹ ابھری۔ طلاق؟ اس نے آہستہ سے یہ لفظ دہرایا، جیسے خود اپنے کانوں پر یقین نہ آ رہا ہو۔ اگلے ہی لمحے اس کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی اور جبڑے سختی سے بھینچ گئے۔ اتنی ہمت کیسے ہوئی تمہاری مجھ سے طلاق مانگنے کی؟ فروا نے گھبرا کر نظریں اٹھائیں، مگر فوراً ہی دوبارہ جھکا لی۔ میں بس کیا؟ اس کی گرجدار آواز پورے کمرے میں گونجی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے تم کس سے یہ بات کر رہی ہو؟ فروا نے لب بھینچ لیے۔ اس کے ذہن میں پھر وہی آواز گونجی، اگر تم نے شیروز سے طلاق نہ لی تو میں تمہیں ایسی بدنامی دوں گی کہ تم ساری زندگی اپنا چہرہ چھپاتی پھرو گی۔ ویسے بھی شیروز صرف مجھ سے محبت کرتا ہے، تم تو اس کی زندگی میں صرف ایک غلطی ہو۔ خاموشی سے اس کی زندگی سے نکل جاؤ، ورنہ انجام بہت برا ہوگا۔ فروا کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ اس نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا، مجھے طلاق دے دیجیے۔ شیروز نے چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھا۔ وہی فروا جو ہمیشہ دھیمی آواز میں بات کرتی تھی، کبھی اس کی کسی بات کا جواب تک نہیں دیتی، آج وہی بار بار اس سے طلاق مانگ رہی تھی۔ اس کے لیے یہ بات ناقابل یقین تھی۔ وہ ایک قدم اور آگے بڑھا اور سرد لہجے میں بولا، سن لو فروا، میری زندگی میں بہت سی چیزیں ممکن ہیں، لیکن ایک چیز کبھی نہیں ہوگی۔ وہ چند لمحے رکا، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا، کبھی بھی نہیں۔ یہ کہہ کر وہ پلٹا، اپنا کوٹ اٹھایا اور بغیر ایک لمحے رکے کمرے سے باہر نکل گیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز کے ساتھ ہی فروا کے ضبط کا بندھن بھی ٹوٹ گیا۔ وہ وہیں دیوار کے ساتھ بیٹھ گئی اور بے اختیار آنسو اس کے رخساروں پر بہنے لگے۔ شیروز تیز قدموں سے کمرے سے نکل کر سیدھا اپنے اسٹڈی روم میں چلا گیا۔ اس نے غصے سے کوٹ صوفے پر پھینکا اور دونوں ہاتھ بالوں میں پھیرتے ہوئے گہرا سانس لیا۔ طلاق؟ وہ زیر لب بڑبڑایا۔ آخر اچانک ایسے ہوا کیا ہے؟ وہ جانتا تھا فروا نہ ضد کرنا جانتی تھی اور نہ ہی اونچی آواز میں بات کرنا۔ نکاح کے بعد تو اس نے کبھی کسی چیز کا مطالبہ تک نہیں کیا تھا، اور پھر آج وہ صرف ایک ہی بات پر اڑی ہوئی تھی، طلاق۔ یہ لفظ اس کے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح گونج رہا تھا۔ چند لمحے بعد اس نے فون اٹھایا، جیسے فروا سے دوبارہ بات کرنا چاہتا ہو، مگر اگلے ہی لمحے خود ہی فون رکھ دیا۔ اگر اسے بات کرنی ہوگی تو وہ خود کرے گی، وہ بڑبڑایا اور فائل اٹھا کر خود کو کام میں مصروف کرنے کی کوشش کرنے لگا، مگر آج پہلی بار اس کا دھیان کاروباری معاملات پر نہیں تھا۔ فروا ابھی تک فرش پر بیٹھی تھی، اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ جانتی تھی شیروز کبھی اسے طلاق نہیں دے گا، اور یہی بات اسے سب سے زیادہ ڈرا رہی تھی۔ اسی دوران اس کا موبائل بج اٹھا۔ اس نے اسکرین پر نظر ڈالی تو رنگ اس کے چہرے سے اڑ گیا۔ عائزہ کالنگ۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے کال ریسیو کی۔ ہاں؟ دوسری طرف سے طنزیہ ہنسی سنائی دی۔ تو کیا ہوا؟ مان گیا شیروز؟ فروا خاموش رہی۔ میں سمجھ گئی۔ عائزہ ہنسی۔ اس نے انکار کر دیا ہے نا؟ فروا کی خاموشی ہی اس کا جواب تھی۔ سنو فروا،
اس پر عائزہ کا لہجہ سخت ہو گیا۔ میں نے تمہیں صرف چند دن دیے ہیں، اگر اس عرصے میں تم نے شیروز سے طلاق نہ لی تو پھر مجھے وہ کرنا پڑے گا جو شاید تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ پلیز ایسا مت کریں، پھر ایک ہی راستہ ہے، عائزہ نے بے رحمی سے کہا، شیروز کو چھوڑ دو۔ ویسے بھی وہ کبھی تم سے محبت نہیں کرتا تھا اور نہ کبھی کرے گا۔ کال کٹ گئی۔ نم آنکھوں سے فروہ نے موبائل آہستہ سے نیچے رکھ دیا۔ اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ وہ جانتی تھی عائزہ صرف دھمکیاں دینے والوں میں سے نہیں تھی۔ اگر اس نے کہہ دیا تھا تو وہ کر بھی گزرے گی۔ فروہ نے آنکھیں بند کر لی۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا۔ اسی لمحے کہانی ماضی کے دریچے میں داخل ہونے لگی جس دن ایک غلط نام نے 3 زندگیاں بدل دی تھی۔ چند ماہ پہلے ملک ہاؤس روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ ہر طرف مہمانوں کی چہل پہل، کہکے اور مبارکباد کی آوازیں گونج رہی تھی۔ یہ شیروز ملک کے نکاح کا دن تھا۔ پاکستان کے نامور بزنس مین شیروز ملک کا نام صرف کاروباری دنیا میں ہی نہیں بلکہ اپنی وقار، شخصیت اور اصولوں کی وجہ سے بھی جانا جاتا تھا۔ کم عمری میں اپنے والد کا بزنس سنبھال کر اسے ملک کی صف اول کی کمپنیوں میں شامل کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ اسی لیے آج اس کی شادی پورے خاندان کے لیے خوشی کا باعث تھی۔ فروہ اپنے کمرے میں آئینے کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ ہلکے گلابی لباس میں ملبوس وہ ہمیشہ کی طرح خاموش بیٹھی تھی جبکہ اس کی پھوپھی اس کے بال سنوار رہی تھی۔ بیٹا ذرا یہ جولری تو پکڑنا۔ فروہ نے بنا کچھ کہے سر ہلا دیا۔ اس کے چہرے پر نہ خوشی تھی نہ اداسی، بس ہمیشہ کی طرح خاموشی۔ وہ شروع ہی سے ایسی تھی، نہ کسی سے ضد کرتی نہ کسی سے شکایت، جو مل جاتا اس پر راضی ہو جاتی۔ اسی دوران زور سے دروازہ کھلا۔ عائزہ تیز قدموں سے اندر آئی۔ اس کے چہرے پر عجیب سی بے چینی تھی۔ امی، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ اس کی والدہ فوراً اس کے ساتھ کمرے سے باہر چلی گئی۔ فروہ نے ایک لمحے کو ان کی طرف دیکھا، پھر خاموشی سے نظریں جھکا لی۔ اسے کیا معلوم تھا کمرے کے باہر ہونے والی چند منٹ کی گفتگو اس کی پوری زندگی بدلنے والی تھی۔ شیروز نکاح کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ دوست اسے مبارکباد دے رہے تھے۔ آخرکار مسٹر شیروز بھی شادی شدہ ہونے جا رہے ہیں، ایک دوست نے چھیڑا تو شیراز کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ زیادہ اظہار کرنے والوں میں سے نہیں تھا مگر آج اس کے چہرے پر برسوں بعد اطمینان دکھائی دے رہا تھا۔ اتنے میں قاضی صاحب اندر تشریف لے آئے۔ اگر سب لوگ تیار ہیں تو نکاح کی کارروائی شروع کی جائے۔ شیروز نے خاموشی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اسے یقین تھا چند ہی لمحوں بعد اس کی زندگی اس لڑکی کے ساتھ جڑ جائے گی جسے وہ اپنی شریک حیات بنانا چاہتا تھا۔ قاضی صاحب نے نکاح کی کارروائی شروع کی تو پورا حال خاموش ہو گیا۔ شیروز کی نظریں بے اختیار دروازے کی سمت اٹھیں مگر پردے کے پیچھے بیٹھی دلہن کا چہرہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ مطمئن تھا یا اسے پورا یقین تھا کہ آج اس کا نکاح عائزہ سے ہی ہو رہا ہے۔ عائزہ اپنی والدہ کے ساتھ ایک الگ کمرے میں بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے بجائے ایک عجیب سا اطمینان تھا۔ امی، آپ فکر نہ کریں، چند دن کی بات ہے، سب کچھ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کی والدہ نے بے چینی سے اسے دیکھا۔ لیکن اگر شیروز کو سچ معلوم ہو گیا تو؟ عائزہ کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ آپ نکاح ہونے دیجئے، باقی میں خود سنبھال لوں گی۔ اسی وقت دوسری طرف فروہ کو کسی نے آ کر آہستہ سے کہا، بیٹا قاضی صاحب بلا رہے ہیں۔ فروہ نے خاموشی سے سر ہلایا۔ وہ اب بھی یہی سمجھ رہی تھی کہ شاید کسی رسم کے لیے اسے بلایا جا رہا ہے۔ اسے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ اگلے چند لمحوں میں اس کی قسمت کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ قاضی صاحب نے نکاح نامہ اپنے سامنے رکھا اور رسمی سوال کیا، فروہ بنت سلیم، کیا آپ کو شیروز ملک ولد عثمان ملک کے ساتھ یہ نکاح قبول ہے؟ فروہ ایک دم چونک اٹھی۔ اس نے حیرت سے اپنے ارد گرد دیکھا۔ میں؟ اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا۔ کمرے میں موجود بزرگ عورتوں میں سے ایک نے نرمی سے کہا، بیٹا جلدی جواب دو۔ فروہ کے لیے سب کچھ اتنا اچانک تھا کہ وہ کچھ سمجھ ہی نہ سکی۔ اس نے اپنے چچا اور چچی کی بھی طرف دیکھا تو وہ دونوں بھی خاموش کھڑے تھے۔
جیسے یہی فیصلہ پہلے ہی ہو چکا ہو۔ اس نے کانپتے ہوئے لب کھولے۔ قبول ہے، قاضی صاحب نے 3 مرتبہ سوال کیا اور تینوں مرتبہ فروہ نے دھیمی آواز میں یہی جواب دیا۔ چند لمحوں بعد نکاح نامہ شیروز کے سامنے رکھا گیا۔ اس نے حسب معمول دستخط کرنے کے لیے قلم اٹھایا، مگر جیسے ہی اس کی نظر دلہن کے نام پر پڑی، اس کا ہاتھ وہیں رک گیا۔ فروہ بنت سلیم۔ اس کے پیشانی پر بل پڑ گئے۔ اس نے دوبارہ نام پڑھا۔ نہیں، یہ عائشہ کا نام نہیں تھا۔ چند لمحوں کے لیے اس کی نظریں منجمد ہو گئیں۔ کمرے میں بیٹھے سب لوگ اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اس نے آہستہ سے اپنے والد کی طرف دیکھا۔ ان کے چہرے پر صرف خاموشی تھی، اور خاموشی میں جیسے ایک فیصلہ چھپا ہوا تھا۔ شیروز نے مٹھی بھینچ لی۔ اس کے ذہن میں ہزاروں سوال گردش کرنے لگے۔ آخر یہ سب کیا ہے؟ لیکن خاندان کی عزت، مہمانوں کی موجودگی، اس لمحے کا تقاضا۔ اس نے اپنے سارے سوال دل میں دفن کر دیے۔ چند لمحوں بعد اس نے خاموشی سے نکاح نامے پر اپنے دستخط کر دیے۔ نکاح مکمل ہوتے ہی مبارکبادوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ہر طرف خوشی کا سماں تھا، مگر 2 چہرے ایسے بھی تھے جن پر خوشی کا نام و نشان تک نہیں تھا، ایک شیروز اور دوسری فروہ۔ رات گئے۔ تمام رسمیں ختم ہونے کے بعد شیروز سیدھا اپنے والد عثمان ملک کے کمرے میں جا پہنچا۔ دروازہ بند ہوتے ہی اس نے ضبط سے کہا، مجھے صرف ایک سوال کا جواب چاہیے۔ عثمان ملک نے خاموشی سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ سب ہوا کیسے؟ کمرے میں چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی۔ آخرکار عثمان ملک نے گہرا سانس۔ عائشہ نے نکاح سے صرف 1 گھنٹہ پہلے صرف انکار کر دیا تھا۔ شیروز کی آنکھوں میں بے یقینی اتر آئی۔ کیا؟ وہ کہہ رہی تھی کہ وہ یہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ شیروز کی مٹھیاں بے اختیار بھینچ گئیں۔ پھر تمہارے ماموں اور فروہ کے چچا نے فیصلہ کیا کہ اس وقت نکاح ٹوٹ گیا تو دونوں خاندانوں کی عزت خاک میں مل جائے گی۔ مہمان آ چکے تھے اور سب انتظامات بھی مکمل تھے۔ عثمان ملک چند لمحے رکے۔ اسی لیے فروہ کا نکاح تمہارے ساتھ کر دیا گیا۔ شیروز خاموش کھڑا رہا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر الفاظ اس کا ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ اور فروہ؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ کیا اسے معلوم تھا؟ عثمان ملک نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، اسے بھی آخری وقت میں بتایا گیا۔ وہ بھی تمہاری طرح اس فیصلے سے بے خبر تھی۔ یہ سن کر شیروز کی آنکھوں کا غصہ آہستہ آہستہ مدھم پڑ گیا۔ اس کا اس سب میں کوئی قصور نہیں ہے، اور بغیر کچھ کہے وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ فروہ اپنے کمرے میں خاموشی سے بیٹھی آنسو پوچھ رہی تھی۔ اسے آج بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اچانک سب کچھ کیسے بدل گیا۔ وہ کبھی شیروز کے زندگی میں آنا ہی نہیں چاہتی تھی کہ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی۔ فروہ نے جلدی سے آنسو صاف کیے۔ آ جائیں۔ دروازہ کھلا۔ شیروز اندر داخل ہوا۔ چند لمحے دونوں کے درمیان خاموشی رہی۔ پھر شیروز نے پہلی بار اس کی طرف دیکھتے ہوئے پرسکون لہجے میں کہا، مجھے معلوم ہے یہ شادی تمہاری مرضی سے بھی نہیں ہوئی۔ فروہ نے حیرت سے سر اٹھایا۔ اور میری مرضی سے بھی نہیں۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، لیکن جو ہو چکا ہے اسے ہم بدل نہیں سکتے۔ فروہ خاموشی سے اس کی بات سنتی رہی۔ میں صرف ایک بات کا وعدہ کرتا ہوں۔ شیروز کی آواز پہلے سے نرم تھی۔ تمہیں اس رشتے کی سزا کبھی نہیں دوں گا۔ یہ سن کر فروہ کی نم آنکھوں میں پہلی بار حیرت کے ساتھ ہلکی سی طمانینت بھی اتر آئی۔ فروہ نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس رشتے کا انجام کیا ہوگا، مگر شیروز کی اس ایک بات نے اس کے دل کا بوجھ ضرور کچھ ہلکا کر دیا تھا۔ شیروز زیادہ دیر وہاں نہیں رکا۔ آرام کر لو، کافی تھک گئی ہو۔ اتنا کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی فروہ نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس کی زندگی چند گھنٹوں میں یکسر بدل چکی تھی۔ وہ ایک ایسے شخص کی بیوی بن چکی تھی جس سے نہ اس نے کبھی کوئی خواب وابستہ کیا تھا اور نہ ہی کبھی اس کے بارے میں سوچا تھا۔ ادھر شیروز بھی اپنے کمرے کی بالکنی میں آ کر خاموش کھڑا آسمان کو دیکھنے لگا۔ اس کے ذہن میں ایک ہی سوال بار بار گردش کر رہا تھا، آخر عائشہ نے عین وقت پر یہ رشتہ توڑا کیوں؟ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اس سوال کا جواب ایک دن اس کی اپنی ازدواجی زندگی کو بھی ہلا کر رکھ دے گا۔ اس نے اپنے سارے سوال دل میں ہی دفن کر دیے۔ اگلی ہی صبح ملک ہاؤس میں غیر معمولی خاموشی تھی۔ رات بھر کی تھکن کے باعث زیادہ تر مہمان اپنے اپنے کمروں میں تھے۔ فروہ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آہستہ سے کمرے سے باہر نکلی۔ وہ کسی کو جگائے بغیر نیچے کچن میں چلی آئی۔ ارے بہو، آپ؟ کچن میں کام کرنے والی ملازمہ نے اسے دیکھ کر حیرت سے کہا۔
آپ بتا دیتی، میں ناشتے کی تیاری کر لیتی۔ فروا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ کوئی بات نہیں خالہ، مجھے بھی کچھ کام کر لینے دیجیے۔ اس نے خاموشی سے چائے چڑھائی، پراٹھوں کا آٹا گوندھا اور ناشتے کی تیاری میں مصروف ہو گئی۔ اسی دوران شیروز نیچے آیا۔ اس کی نظر جیسے ہی کچن میں کھڑی فروا پر پڑی، وہ چند لمحوں کے لیے رک گیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ فروا چونک کر اس کی طرف مڑی۔ جی، وہ ناشتے کی تیاری کر رہی تھی۔ شیروز نے ایک نظر کچن پر ڈالی، پھر پرسکون لہجے میں بولا۔ اس گھر میں ملازمین اسی لیے ہیں، تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن میں نے کہا نا، ضرورت نہیں۔ اس کے لہجے میں سختی نہیں تھی، صرف ایک سادہ سی ہدایت تھی۔ فروا نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ اسی وقت عثمان ملک اور شیروز کی والدہ بھی ڈائننگ ہال میں آ گئے۔ فروا نے آگے بڑھ کر دونوں کو سلام کیا۔ جیتی رہو بیٹا۔ شیروز کی والدہ نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ چند ہی لمحوں میں سب ناشتے کی میز پر بیٹھ گئے۔ گفتگو معمول کے مطابق چلتی رہی، مگر فروا پورے وقت خاموش بیٹھی رہی۔ شیروز نے بھی اس سے کوئی بات نہیں کی، البتہ ایک دو مرتبہ اس کی طرف دیکھا ضرور۔ اس نے محسوس کیا کہ فروا نے شاید رات سے کچھ کھایا ہی نہیں تھا۔ تم ناشتہ کیوں نہیں کر رہی؟ شیروز کے اچانک سوال پر سب کی نظریں فروا کی طرف اٹھ گئیں۔ وہ ہلکا سا گھبرا گئی۔ جی، بھوک نہیں ہے۔ شیروز نے بغیر کچھ کہے پلیٹ اس کی طرف سرکا دی۔ تھوڑا سا کھا لو، خالی پیٹ رہنے کی عادت مت ڈالو۔ فروا نے ایک لمحے کے لیے حیرت سے اسے دیکھا، پھر خاموشی سے پلیٹ اپنی طرف کھینچ لی۔ یہ شاید ان دونوں کے درمیان پہلا ہی ایسا لمحہ تھا جس میں نہ کوئی تلخی تھی، نہ کوئی شکایت، صرف ایک خاموش سی انسانیت تھی۔ مگر دونوں میں سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ قسمت نے ان کے لیے ابھی بہت سے امتحان سنبھال کر رکھے تھے۔ چند ماہ گزر چکے تھے، ملک ہاؤس کی ہر چیز پہلے جیسی تھی، سوائے شیروز اور فروا کے رشتے کے۔ شیروز اپنی مصروفیت میں پہلے سے بھی زیادہ ڈوب گیا تھا، جبکہ فروا نے خاموشی کو ہی اپنا مقدر بنا لیا تھا۔ ان دونوں کے درمیان ضرورت سے زیادہ بات بھی صرف ضرورت کے وقت ہی ہوتی تھی، مگر ایک چیز ایسی تھی جو تقریباً ہر دوسرے دن دہرائی جاتی، اور وہ تھی فروا کا ایک ہی مطالبہ: مجھے طلاق چاہیے۔ شیروز نے فائل سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ پھر وہی بات؟ فروا نے ہمت جمع کی۔ جی، وجہ؟ وہ خاموش رہی۔ فروا، میں نے تم سے سوال کیا ہے، بس۔ میں اس رشتے کو مزید نہیں نبھا سکتی۔ شیروز نے کرسی سے ٹیک لگا لی۔ اور میں یہ رشتہ ختم نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن کیوں؟ پہلی بار فروا کی آواز بلند ہوئی۔ جب آپ مجھے اپنی بیوی مانتے ہی نہیں تو پھر اس رشتے کا کیا مطلب ہے؟ شیروز چند لمحے خاموش رہا۔ میں نے کبھی تمہارے ساتھ ناانصافی کی؟ فروا نے نفی میں سر ہلا دیا۔ کبھی تمہاری بے عزتی کی؟ نہیں۔ کبھی تم پر آواز بلند کی؟ فروا پھر خاموش ہو گئی۔ شیروز نے گہرا سانس لیا۔ پھر صرف ایک لفظ طلاق پر کیوں اڑی ہوئی ہو؟ فروا نے نظریں جھکا لی۔ اس کے ذہن میں پھر وہی آواز گونجی کہ اگر تم نے شیروز سے طلاق نہ لی تو میں تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑوں گی۔ اس نے فوراً اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ میں بس آزادی چاہتی ہوں۔ جھوٹ! شیروز پہلی بار دو ٹوک انداز میں بولا۔ فروا چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ تم مجھ سے جھوٹ بول رہی ہو۔ نہیں، میں نے کہا نا کہ اب میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ مجھے آپ کے ساتھ رہنے میں گھٹن محسوس ہوتی ہے۔ اس کے یہ الفاظ شیروز کے دل میں تیر کی طرح چبھ گئے۔ لیکن مجھے تم پر یقین نہیں۔ تمہاری آنکھیں ہر بار کچھ اور کہتی ہیں اور زبان کچھ اور۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ شیروز آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا، مگر اس بار اس کے لہجے میں غصے سے زیادہ سنجیدگی تھی۔ آخر کون سی بات ہے جو تم مجھ سے چھپا رہی ہو؟ فروا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کوئی بات نہیں فروا۔ اس نے پہلی بار اس کا نام اتنے سخت لہجے میں لیا
کہ وہ لرز گئی۔ میں بزنس مین ہوں اور لوگوں کے چہرے پڑھنا جانتا ہوں، اور میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں، اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تم اپنی مرضی سے تو مجھ سے طلاق نہیں مانگ رہی۔ فروا کی سانسیں رک گئی۔ شیروز نے اس کے چہرے سے نظریں ہٹائے بغیر کہا، کوئی ہے جو تمہیں میرے خلاف کھڑا کر رہا ہے۔ فروا نے فوراً نظریں چرا لیں۔ اس کی یہی خاموشی شیروز کے شک کو یقین میں بدلنے لگی۔ وہ کمرے سے بنا کچھ کہے نکل تو گیا، مگر جاتے جاتے اپنے دل میں ایک فیصلہ کر چکا تھا، تم کچھ بھی چھپا لو فروا، مگر میں حقیقت جان کر رہوں گا۔ فروا کچھ وقت خاموشی سے بیٹھی رہی کہ اچانک اس کا موبائل بج اٹھا۔ اس نے اسکرین پر نظر ڈالی۔ عائشہ کا نمبر دیکھ کر اس کے ہاتھ بے اختیار کانپ گئے۔ کچھ لمحے سوچنے کے بعد اس نے کال ریسیو کر لی۔ جی، آج شام 5 بجے گلوری ریسٹورنٹ پہنچ جانا۔ عائشہ کی آواز میں پہلے کی طرح غرور تھا۔ مگر کی ضرورت نہیں، اگر آج نہیں آئی تو پھر مجھے بھی وہ کرنا پڑے گا جس کا نقصان صرف تمہیں ہوگا۔ اتنا کہہ کر عائشہ نے کال کاٹ دی۔ فروا کئی لمحوں تک فون کو دیکھتی رہی۔ وہ جانتی تھی اس کے پاس جانے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ ٹھیک شام 5 بجے فروا ریسٹورنٹ کے ایک کونے میں بیٹھی بے چینی سے دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی کہ چند لمحوں بعد عائشہ وہاں آ کر اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ تو کیا سوچا تم نے؟ فروا نے نظریں جھکا لیں۔ میں کوشش کر رہی ہوں۔ کوشش؟ عائشہ طنزیہ ہنسی۔ شیروز تمہیں طلاق دینے سے انکار کر رہا ہے نا؟ فروا خاموش رہی۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا، وہ ضدی ہے، مگر تم بھی کمزور نہیں پڑنا۔ اسے مجبور کرو، روز طلاق مانگو، ایک دن وہ تھک جائے گا۔ میں مزید جھوٹ نہیں بول سکتی۔ فروا کی آنکھیں بھر آئیں۔ میں نے کبھی کسی کا حق نہیں چھینا۔ عائشہ فوراً آگے جھکی۔ حق؟ وہ ہنس پڑی۔ حق میرا تھا فروا۔ شیروز مجھ سے محبت کرتا تھا، تم تو صرف حالات کی وجہ سے اس کی بیوی بنی ہو۔ فروا خاموش بیٹھی رہی۔ اور یاد رکھو، عائشہ نے سخت لہجے میں کہا، اگر تم نے جلدی طلاق نہ لی تو میں تمہاری ایسی بدنامی کروں گی کہ تم خود اس گھر سے بھاگ جاؤ گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ کرسی سے اٹھ گئی۔ انہیں خبر بھی نہیں تھی ریسٹورنٹ کے دوسرے کونے میں بیٹھا شیروز شروع سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک غیر ملکی کمپنی کے نمائندوں کے ساتھ میٹنگ کے لیے وہاں آیا تھا، مگر جیسے ہی اس کی نظر فروا پر پڑی، اس کی توجہ پوری طرح ادھر ہی چلی گئی۔ وہ دور سے ان دونوں کے چہروں کے بدلتے تاثرات دیکھ رہا تھا، عائشہ کی دھمکی آمیز حرکات اور فروا کی ڈری ہوئی خاموشی۔ اب اس کے ذہن میں اٹھنے والے تمام سوالوں کا رخ ایک ہی طرف جا رہا تھا۔ تو میرا شک درست تھا۔ شیروز نے اپنی مٹھی بھینچ لی۔ فروا اپنی مرضی سے طلاق نہیں مانگ رہی۔ اس نے فوراً اپنے اسسٹنٹ کو فون کیا۔ آدھے گھنٹے بعد میری عائشہ سے ملاقات طے کرو۔ سر، کوئی خاص بات ہے؟ ہاں۔ شیروز کی نظریں اب بھی عائشہ پر تھیں۔ اب کچھ فیصلے میں خود کروں گا۔ اور آدھے گھنٹے بعد عائشہ ایک کیفے کے پرائیویٹ لاؤنج میں داخل ہوئی۔ شیروز پہلے سے وہاں موجود تھا۔ اسے دیکھتے ہی عائشہ کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ شیروز؟ وہ خوشی سے اس کی طرف بڑھی۔ مجھے معلوم تھا تم ایک دن ضرور واپس آؤ گے۔ اسے گلے لگانے کے لیے آگے بڑھی ہی تھی کہ شیروز ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ عائشہ کے قدم وہیں رک گئے۔ بیٹھو۔ شیروز کی آواز میں ایسی سرد مہری تھی کہ عائشہ کا دل دھڑک اٹھا۔ کیا بات ہے؟ شیروز نے سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ فروا کو دھمکیاں دینا بند کر دو۔ عائشہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ میں کیا دھمکیاں دوں گی؟ میرے سامنے معصوم بننے کی کوشش مت کرو۔ شیروز کی آواز اب پہلے سے زیادہ سخت تھی۔ میں نے آج ریسٹورنٹ میں سب کچھ دیکھ لیا ہے۔ عائشہ چند لمحوں کے لیے خاموش رہ گئی، پھر اچانک بولی، تو کیا ہوا؟ تم مجھ سے محبت کرتے تھے نا؟ کرتا تھا،
شیروز نے پہلی بار اس کی بات کاٹ دی، لیکن وہ ماضی تھا۔ عائزہ کی آنکھیں پھیل گئی۔ آج فروہ میری بیوی ہے، وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا، اور جب تک وہ میری بیوی ہے کوئی اسے ڈرا نہیں سکتا، تم بھی نہیں۔ شیروز پلیز میری بات سنو۔ بات ختم ہو چکی ہے عائزہ۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آئندہ اگر تم نے فروہ کی زندگی میں مداخلت کی، وہ چند لمحے رکا، تو پھر مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ عائزہ غصے سے اپنی جگہ کھڑی رہ گئی۔ اس نے زور سے میز پر مکہ مارا۔ فروہ، اس نے دانت پیستے ہوئے کہا، اگر شیروز میرا نہیں ہو سکتا تو میں تمہیں بھی سکون سے جینے نہیں دوں گی۔ اس کی آنکھوں میں نفرت اتر چکی تھی، اور اسی نفرت کے ساتھ ایک نئی سازش نے جنم لے لیا۔ 2 دن بعد ملک ہاؤس حسب معمول پرسکون تھا۔ فروہ ناشتے کی میز سجا رہی تھی کہ شیروز بھی آفس جانے کے لیے نیچے آ گیا۔ ایک لمحے کو دونوں کی نظریں ملی، پھر ہمیشہ کی طرح فروہ نے نظریں جھکا لیں۔ شیروز خاموشی سے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر تک دونوں کے درمیان خاموشی رہی۔ پھر اچانک شیروز نے کہا، شام کو تیار رہنا۔ فروہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ جی، 7 بجے ایک ڈنر ہے، تم میرے ساتھ چلو گی؟ فروہ نے بے اختیار نفی میں سر ہلایا۔ میں نہیں جا سکوں گی۔ کیوں؟ بس دل نہیں چاہ رہا۔ شیروز نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر نہایت پرسکون لہجے میں بولا، میں نے تم سے رائے نہیں مانگی، صرف اطلاع دی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور آفس کے لیے نکل گیا۔ عائزہ اپنے کمرے میں غصے سے ٹہل رہی تھی۔ آخر ایسا کیا ہو گیا؟ وہ خود سے بڑبڑائی تھی۔ کل تک تو شیروز فروہ کو برداشت بھی نہیں کرتا تھا، اور آج اس کی طرفداری کر رہا ہے۔ اسی وقت اس کے ذہن میں ایک خطرناک خیال آیا۔ اس کے ہونٹوں پر دھیرے دھیرے مسکراہٹ پھیل گئی۔ اگر شیروز کو فروہ سے دور کرنا ہے تو پہلے فروہ کو اس کی نظروں سے گرانا ہوگا۔ شام 7 بجے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں بزنس پارٹی جاری تھی۔ شیروز اپنے چند غیر ملکی کلائنٹس سے باتیں کر رہا تھا، جبکہ فروہ خاموشی سے ایک طرف کھڑی ماحول کا جائزہ لے رہی تھی۔ اسے ایسی تقریبات میں آنا کبھی پسند نہیں تھا۔ اچانک ایک ویٹر اس کے پاس آیا۔ میڈم، سر آپ کو بلا رہے ہیں۔ شیروز، جی، ادھر۔ ویٹر نے ہال کے پچھلے حصے کی طرف اشارہ کیا۔ فروہ بغیر کچھ سوچے اس کے پیچھے چل پڑی۔ وہ اسے ایک سنسان راہداری تک لے آیا۔ فروہ نے ادھر ادھر دیکھا۔ شیروز کہاں ہے؟ ویٹر نے کوئی جواب نہیں دیا، اور اگلے ہی لمحے وہ تیزی سے وہاں سے نکل گیا۔ فروہ چونک گئی۔ سنیے، اس کے پیچھے جانے ہی لگی تھی کہ اچانک پیچھے سے کسی نے اس کے منہ پر رومال رکھ دیا۔ چند لمحوں تک اس نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی، پھر اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، اور وہ بے ہوش ہو کر نیچے گر گئی۔ شیروز نے میٹنگ ختم کی تو اس کی نظر ہال میں فروہ کو ڈھونڈنے لگی، مگر وہ کہیں نظر نہیں آئی۔ اس نے سوچا شاید واش روم گئی ہوگی۔ 5 منٹ تک اس نے انتظار کیا، مگر جب کافی دیر فروہ نہ آئی تو اس کی بے چینی بڑھنے لگی۔ اس نے پورا ہال چھان مارا، مگر فروہ کہیں نہیں ملی۔ وہ ابھی سوچ رہا تھا کہ آخر فروہ کہاں جا سکتی ہے کہ اسی لمحے اس کا فون بجا۔ نامعلوم نمبر۔ اس نے فوراً کال ریسیو کی۔ دوسری طرف سے ایک اجنبی آواز آئی، اگر اپنی بیوی کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو پولیس کو خبر دینے کی غلطی مت کرنا۔ شیروز کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ کون ہو تم؟ مگر جواب دینے کے بجائے کال کاٹ دی گئی۔ شیروز نے فون اپنی مٹھی میں بھینچ لیا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار حقیقی خوف اتر آیا تھا، کیونکہ اس بار بات صرف ایک رشتے کی نہیں تھی، فروہ کی تھی۔ فروہ کی پلکیں بوجھل ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں رسیوں سے بندھے ہوئے تھے، جبکہ کمرے میں نیم تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ چند لمحوں بعد دروازہ چرچراہٹ کے ساتھ کھلا۔ عائزہ آہستہ آہستہ اندر داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر ایسی مسکراہٹ تھی جو فروہ کے دل میں مزید خوف اتار گئی۔ دیکھا، آخر کار تم یہاں تک پہنچ ہی گئی۔ وہ فروہ کے سامنے آ کر رکی۔ میں نے تم سے صرف ایک بات کہی تھی کہ شیروز کو چھوڑ دو، مگر تم نے میری بات نہیں مانی۔ فروہ نے بمشکل خود کو سنبھالا۔ میں نے بہت کوشش کی تھی۔ کوشش؟ عائزہ تلخی سے ہنسی۔ کوشش سے کچھ نہیں ہوتا فروہ، مجھے نتیجہ چاہیے تھا۔ اس نے جھک کر فروہ کی تھوڑی اپنی انگلیوں سے اوپر اٹھائی۔ اب دیکھنا، جب تم شیروز کی زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی جاؤ گی تو وہ خود میرے پاس واپس آئے گا۔
فروا نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا۔ تم آج بھی شیروز کو نہیں سمجھ سکی عائزہ۔ عائزہ کی مسکراہٹ مدھم پڑ گئی۔ کیا مطلب؟ اگر وہ تمہارا ہونا چاہتا تو اس دن نکاح کے وقت ہی انکار کر دیتا۔ عائزہ کا چہرہ ایک لمحے کو سخت ہوا، پھر وہ غصے سے چلائی، خاموش۔ اسی لمحے باہر گاڑیوں کے بریک لگنے کی آواز گونجی۔ عائزہ چونک کر دروازے کی طرف مڑی۔ کون ہے؟ اس سے پہلے کہ کوئی کچھ سمجھ پاتا، باہر سے زوردار دھماکے کی آواز آئی۔ دروازہ پوری طاقت سے کھلا۔ شیروز اندر داخل ہو گیا۔ اس کی نظریں ایک ہی لمحے میں فروا پر جا ٹھہری۔ رسیوں میں بندھی زرد چہرے والی فروا کو دیکھ کر اس کی مٹھی بے اختیار بھینچ گئی۔ فروا! اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا۔ عائزہ گھبرا کر اس کے سامنے آ گئی۔ شیروز، میری بات سنو۔ ایک لفظ بھی نہیں۔ شیروز کی آواز اتنی سرد تھی کہ عائزہ کے قدم وہیں جم گئے۔ تم نے میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی ہمت کیسے کی؟ یہ سن کر عائزہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے یہ سب صرف تمہیں واپس پانے کے لیے کیا۔ شیروز نے نفرت سے اس کی طرف دیکھا۔ محبت کسی کو تکلیف دینے کا نام نہیں ہوتی عائزہ۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا۔ جس دن تم نے اپنے مطلب کے لیے ایک معصوم لڑکی کی زندگی سے کھیلنا شروع کیا تھا، اسی دن تم میری نظروں سے گر گئی تھی۔ عائزہ بے اختیار اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ مجھے ایک موقع دے دو شیروز، پلیز۔ شیروز نے نظریں پھیر لیں۔ بہت دیر ہو چکی ہے۔ اس نے اپنے محافظوں کو اشارہ کیا۔ انہیں پولیس کے حوالے کر دو۔ دو آدمی آگے بڑھے اور عائزہ کو وہاں سے لے گئے۔ کمرے میں اب صرف شیروز اور فروا رہ گئے تھے۔ شیروز تیزی سے اس کے پاس آیا، اس کے ہاتھوں کی رسیاں کھولنے لگا۔ فروا! اس کی آواز میں پہلی بار وہ بے چینی تھی جسے وہ ہمیشہ چھپاتا آیا تھا۔ میں دیر سے آیا، مجھے معاف کر دو۔ فروا نے جواب میں صرف اتنا کیا، اپنا کانپتا ہوا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ شیروز نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ اس لمحے پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ اس کی باہوں میں صرف اس کی بیوی نہیں بلکہ اس کی پوری دنیا سمٹی ہوئی ہے۔ ہسپتال کے کمرے میں غیر معمولی خاموشی تھی۔ کھڑکی سے چھن کر آتی دھوپ فروا کے زرد چہرے پر پڑ رہی تھی۔ وہ ابھی تک بے ہوش تھی۔ شیروز کرسی پر بیٹھا مسلسل اس کا ہاتھ تھامے ہوا تھا۔ رات بھر اس نے ایک لمحے کے لیے بھی اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا۔ دروازہ آہستہ سے کھلا۔ ڈاکٹر اندر آئے، فروا کا معائنہ کیا اور مطمئن ہو کر مسکرا دیے۔ فکر کی کوئی بات نہیں، صرف کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہوئی تھی۔ کچھ دیر میں ہوش آ جائے گا۔ شیروز نے اس بات میں سر ہلایا۔ ڈاکٹر کے جاتے ہی کمرے میں پھر خاموشی چھا گئی۔ اس نے بے اختیار فروا کے ماتھے پر بکھرے بال سمیٹے۔ تمہیں کچھ ہو جاتا، وہ زیر لب بڑبڑایا، تو شاید میں خود کو کبھی معاف نہ کر پاتا۔ اسی لمحے فروا کی پلکوں میں ہلکی سی جنبش ہوئی۔ شیروز فوراً سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ چند لمحوں بعد فروا نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولیں۔ سب سے پہلے اس کی نظر شیروز پہ پڑی۔ شیروز! اس نے بمشکل آواز نکالی۔ شیروز کے چہرے پر پہلی بار اطمینان کی جھلک نمودار ہوئی۔ الحمدللہ، تمہیں ہوش آ گیا۔ فروا نے ارد گرد دیکھا۔ میں کہاں ہوں؟ ہسپتال میں۔ فروا کو دھیرے دھیرے سب کچھ یاد آنے لگا۔ اس کی آنکھیں ایک دم نم ہو گئیں۔ مجھے معاف کر دیجئے۔ شیروز نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ معافی؟ کس بات کی؟ میں نے آپ سے بار بار طلاق مانگی۔ اس کی آواز رند گئی۔ حالانکہ مجھے آپ کو سب کچھ پہلے ہی بتا دینا چاہیے تھا۔ شیروز نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ نفی میں سر ہلایا۔ غلطی تمہاری نہیں تھی فروا۔ وہ بستر کے کنارے بیٹھ گیا اور آہستہ سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ تم اتنی سادہ ہو، وہ مسکراتے ہوئے بولا، کہ ہر بات سچ مان لیتی ہو۔ فروا خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ ایک بات بتاؤ، شیروز نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہیں واقعی لگا کہ اگر میں یہ نکاح نہیں چاہتا ہوتا تو کوئی مجھے مجبور کر سکتا تھا؟ فروا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ شیروز دھیرے سے مسکرایا۔ جس دن نکاح نامہ میرے سامنے آیا تھا، میرے پاس انکار کرنے کا پورا حق تھا۔ میں چاہتا تو وہیں سب کے سامنے نکاح روک دیتا۔ کوئی مجھے مجبور نہیں کر سکتا تھا۔ فروا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ پھر آپ نے انکار کیوں نہیں کیا؟ شیروز نے ایک گہرا سانس لیا۔ کیونکہ اس وقت مجھے لگا شاید یہی اللہ کا فیصلہ ہے۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، جیسے دل کے الفاظ ترتیب دے رہا ہو۔ اور آج؟ اس نے فروا کا ہاتھ تھوڑا مضبوطی سے تھام لیا۔
اور مجھے یقین ہے کہ وہ فیصلہ غلط نہیں تھا۔ مجھے تم جیسی شریک حیات ملی، اس سے بہتر میرے نصیب میں کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ فروا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ لیکن آپ تو عائزہ سے محبت کرتے تھے۔ شیروز ہلکا سا مسکرایا۔ کبھی کرتا تھا، مگر محبت وہ نہیں ہوتی جو صرف حاصل کرنے کا نام ہو۔ محبت وہ ہے، اس نے پہلی بار بے جھجک اس کی آنکھوں میں دیکھا، جس میں انسان دوسرے کی حفاظت اپنی جان سے بڑھ کر کرے۔ اور مجھے یہ احساس اس دن ہوا جس دن تم میری نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ اس دن پہلی بار مجھے ڈر لگا کہ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں زندہ رہ کر بھی زندہ نہیں رہ سکوں گا۔ فروا کی ہچکی بن گئی۔ شیروز نے آگے بڑھ کر اس کے آنسو اپنے انگوٹھے سے صاف کیے۔ اب ایک وعدہ کرو۔ فروا نے خاموشی سے اس کی طرف دیکھا۔ آج کے بعد کوئی بات اپنے دل میں نہیں رکھو گی، کوئی بھی مسئلہ ہوگا سب سے پہلے مجھے بتاؤ گی۔ اور اس کے ہونٹوں پر شرارتی مسکراہٹ آ گئی۔ دوبارہ طلاق کا لفظ زبان پر بھی نہیں لاؤ گی۔ فروا ہنستے ہنستے رو پڑی۔ وعدہ، اس نے دھیرے سے کہا۔ اب کبھی نہیں۔ شیروز نے اطمینان سے اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگا لیا۔ کمرے میں خاموشی تھی، مگر اس خاموشی میں اب دوریاں نہیں۔ وقت اپنی ڈگر میں چلتا رہا۔ ملک ہاؤس پہلے سے کہیں زیادہ پرسکون لگ رہا تھا۔ گھر کی فضا بھی بدل چکی تھی اور اس گھر میں رہنے والے دو لوگوں کے دل بھی۔ صبح کی ہلکی ہلکی دھوپ کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔ فروا حسب عادت سب سے پہلے جاگ چکی تھی۔ وہ آہستہ سے بستر سے اترنے لگی تاکہ شیروز کی نیند خراب نہ ہو، مگر جیسے ہی اس نے قدم بڑھایا اس کی کلائی کسی نے تھام لی۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ نیند سے بوجھل شیروز کی آواز سن کر فروا کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ شیروز نے ہلکے سے اسے اپنی طرف کھینچا۔ پہلے 5 منٹ صرف میرے ہیں۔ فروا نے شرماتے ہوئے نظریں جھکا لیں۔ آپ بھی نا؟ ہاں میں بھی۔ شیروز نے ہنستے ہوئے اس کے ماتھے پر ہلکی سی دستک دی۔ پہلے تو میری شکل دیکھتے ہی طلاق یاد آ جاتی تھی، اب اتنی شرمیلی کیوں بن رہی ہو؟ فروا نے مصنوعی ناراضی سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ کو ہر بات یاد دلانی ضروری ہوتی ہے؟ بالکل، شیروز نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، کیونکہ اب تمہارے چہرے پر یہ مسکراہٹ دیکھنے کا بھی مجھے پورا حق ہے۔ فروا کچھ نہ بولی، بس خاموشی سے مسکرا دی۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں ناشتے کی میز پر بیٹھے تھے۔ عثمان ملک نے اخبار ایک طرف رکھتے ہوئے دونوں کو دیکھا تو ان کے چہرے پر اطمینان آ گیا۔ آخرکار اب لگتا ہے اس گھر میں واقعی بہار آ گئی ہے۔ شیروز کی والدہ نے بھی مسکراتے ہوئے فروا کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا۔ اب تو ہماری بہو بھی پہلے سے زیادہ ہنسنے لگی ہے۔ فروا شرما کر خاموش ہو گئی۔ شیروز نے فوراً بات کا رخ بدلتے ہوئے امی، یہ پہلے بھی ہنستی تھی۔ فروا کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ بس میرے سامنے نہیں ہنستی تھی۔ سب بے اختیار ہنس پڑے۔ فروا نے آہستہ سے میز کے نیچے شیروز کے بازو پر ہلکی سی چٹکی کاٹی۔ آہ! شیروز نے جان بوجھ کر اونچی آواز نکالی تو سب کی نظریں ان دونوں پر اٹھ گئیں۔ کیا ہوا؟ عثمان ملک نے پوچھا تو شیروز نے معصوم سا چہرہ بنا لیا۔ کچھ نہیں، آپ کی بہو مجھے مار رہی ہے۔ فروا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں نے کب مارا؟ ابھی تو مارا، شیروز نے ہنسی دباتے ہوئے کہا۔ فروا شرم سے سرخ ہو گئی۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، ثبوت بھی موجود ہے، اس نے اپنا بازو آگے کرتے ہوئے کہا۔ گھر والے ان دونوں کی معصوم نوک جھونک دیکھ کر مسکراتے رہے۔ ناشتہ ختم ہونے کے بعد شیروز آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ وہ دروازے تک پہنچا ہی تھا کہ پیچھے سے فروا کی آواز آئی، شیروز! وہ مڑا۔ جی؟ فروا چند لمحے خاموش رہی، پھر دھیرے سے بولی، جلدی واپس آ جائیے گا۔ شیروز کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ کیوں؟ فروا نے نظریں جھکا لی۔ بس دل چاہ رہا ہے۔ شیروز واپس اس کے قریب آیا۔ حکم کی تعمیل ہوگی بیگم صاحبہ، یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ چند ہفتوں بعد صبح سے ہی فروا کی طبیعت کچھ بوجھل سی تھی۔ ناشتہ بناتے ہوئے اچانک اس کا سر چکرایا۔ اگر شیروز پر وقت اسے نہ سنبھالتا تو وہ نیچے گر جاتی۔ فروا! وہ گھبرا کر اسے سہارا دیتے ہوئے بولا۔ تم ٹھیک ہو؟ شاید کمزوری ہے۔ شیروز نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ ہم ابھی ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد ڈاکٹر مسکراتے ہوئے رپورٹ ہاتھ میں لیے ان کے سامنے بیٹھے تھے۔ مبارک ہو مسٹر ملک، آپ دونوں والدین بننے والے ہیں۔ فروا نے بے اختیار شیروز کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں خوشی سے نم تھیں۔ شیروز نے خاموشی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ دیکھا؟ وہ آہستہ سے بولا، اللہ نے ہمارے صبر کا کتنا خوبصورت صلہ دیا ہے۔ فروا نے نم آنکھوں کے ساتھ سر ہلا دیا۔ اس نے دل ہی دل میں اپنے رب کا شکر ادا کیا
جس رشتے کی شروعات خوف، غلط فہمی اور طلاق کے لفظ سے ہوئی تھی، اسی رشتے نے آج ان دونوں کو زندگی کی سب سے بڑی خوشی عطا کر دی تھی۔